والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس التاسع، 9واں چیپٹر، اور اس میں الحمدللہ ہماری اتنی استعداد پیدا ہوگی ہے کہ ایک نص کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ایک جو ہمارے سامنے پیراگراف آئے تو اس کو ہم اگر عربی میں ہے تو اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں کہ اس میں کیا مراد لی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی تعلیل کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اس کی ایک بار پڑھ کے بھی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کی پڑھنے کی اور سننے کی پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ کہتے ہیں دخل المدرس الفصل، استاد کلاس میں داخل ہوتے ہیں، ووجد فیہ 15 طالباً۔ آج میں اس کی ایک طرح کا ترجمہ ٹائپ یا اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کے بعد کل سے اس کی تحلیل کی طرف چلیں گے، ایک ایک چیز کو حل کرتے ہوئے اس کے بعد ہم آگے اس کو چلیں گے۔ ووجد فیہ 15 طالباً فقط، استاد کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور تقریباً صرف 15 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں۔ فقال لهم، تو استاد ان سے کہتے ہیں این الطلاب الجدد الخمسة الذین جاءوا امس، 5 نئے اسٹوڈنٹس جو کل آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ قال عبداللہ کہتے ہیں حضروا اليوم وخرجوا قبل قلیل، کہ آج وہ آئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے وہ نکل گئے ہیں۔ اظن انہم ذهبوا الى المدیر، اور پھر وہ عبداللہ مزید بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یا مجھے گمان ہے کہ وہ پرنسپل کے پاس گئے۔ رجع الطلاب الخمسة بعد قلیل، وہی 5 اسٹوڈنٹس تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں۔ فقال لهم المدرس، استاد ان سے کہتے ہیں اِلى المدیر ذهبتم یا ابنائی، اے بچوں کیا آپ پرنسپل کے پاس گئے تھے؟ قالوا نعم، تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ، کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے اس لیے کہ ہم نے جو ایک ٹائم ٹیبل جو اسٹوڈنٹس کا بنا ہوتا ہے اس میں ان کے نام نہیں تھے، تو اس لیے وہ گئے تھے۔ جلس المدرس وقال اقرأتم درس الامس یا ابنائی، پھر استاد بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کل والا درس پڑھا ہے؟ قال الطلاب، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نعم قرأناہ وکتبناہ وحفظناہ، کہ ہم نے اسے، یعنی ہو سے مراد ہے کہ وہ درس جو ہے جو پچھلے دن پڑھا ہوا سبق، کہتے ہیں ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے لکھا بھی ہے اور ہم نے یاد بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ کیسے اسٹوڈنٹس ہیں۔ قال المدرس، استاد کہتے ہیں افہمتموہ، کیا آپ نے سمجھ بھی لیا ہے؟ قالوا نعم فہمناہ جیدا ما اسہل ھذا الدرس، کہتے ہیں ہاں ہم نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا اور بہت ہی آسان یہ سبق ہے۔ قال عبد الرحمن، اب کلاس میں سے ایک لڑکا عبد الرحمن کہتا ہے انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات، کہتے ہیں کہ میں نے 3 الفاظ جو ہیں وہ نہیں سمجھے اس میں، جو مجھے سمجھ نہیں آئے۔ مدرس کہتے ہیں قال المدرس ما ہی، وہ کون سے 3 کلمات ہیں یا 3 الفاظ ہیں؟ قال عبد الرحمن قرأنا فی الدرس هذه الجملہ عاد جدی من الخرطوم، کہتے ہیں کہ ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا تھا عاد جدی من الخرطوم، کہ میرے دادا خرطوم سے واپس آئے۔ فما معنی هذه الکلمات الثلاث، کہتے ہیں کہ اس جملے میں یہ تو 3 الفاظ ہیں عاد جدی الخرطوم، اس کے کیا مطلب ہے؟ تو پھر استاد ان کی وضاحت کے لیے کہتے ہیں قال مدرس عاد معناہ رجع، عاد کا مطلب ہے رجع، رجوع کرنا، واپس آنا، واپس آئے۔ والجد معناہ ابو الاب او ابو الام، اور جد جو ہے اس کا مطلب باپ کا باپ یا والدہ کا باپ، جس کو دادا یا نانا کہا جائے، تو جد دادا اور نانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والخرطوم عاصمۃ السودان، اور خرطوم جو ہے لفظ یہ سوڈان جو ملک ہے افریقہ کا، اس کا کیپٹل ہے، اس کا دارالخلافہ ہے۔ افہمت؟ قال عبد الرحمن الان فہمت، پھر استاد اس سے سوال کرتے ہیں ابھی آپ نے سمجھا ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے جی ہاں میں نے سمجھ لیا۔ یعنی عاد جدی من الخرطوم، یعنی میرے دادا یا میرے نانا خرطوم سے واپس آئے، خرطوم جو کہ سوڈان کا دارالخلافہ ہے۔ ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسا جدیدا، پھر استاد کتاب کھولتے ہیں اور نیا ایک سبق پڑھتے ہیں۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، زمین اور سمندروں کو پیدا کیا۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ وخلق الانسان من طین، اور انسان کو گارے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من طین، اور انسان کو گارے یعنی گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال وكتب هذا الدرس على السبورة،
ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة، پھر استاد کھڑے ہوتے ہیں اور جو بورڈ ہے اس کے اوپر یہ سارا سبق لکھ دیتے ہیں۔ رفع محمد یدہ، اب محمد جو طلباء میں سے ایک تھا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، وقال ما معنی الطین یا استاذ، پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ تین کا کیا معنی ہے؟ قال المدرس الطین معناہ التراب المختلط بالماء، استاد کہتے ہیں کہ تین سے مراد وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جس کو گارا کہا جاتا ہے۔ اب یہ محمد کا سوال ہو جاتا ہے، آگے ورفع فیصل یدہ، اب فیصل اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، فقال له المدرس اعندك سؤال یا فیصل، پھر استاد سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ فیصل کہتا ہے نعم عندي سؤال، فیصل کہتا ہے جی ہاں میرا سوال ہے۔ البحار جمع بحر، پوچھتا ہے کہ البحار جو ہے سمندروں کی جمع ہے، جمع البحر یہ بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم، استاد کہتے ہیں جی ہاں، ہوا كذلك، ایسے ہی ہے۔ قام الحسن، اب حسن کھڑا ہوتا ہے، وقال ما جمع السماء یا استاذ، وہ کہتا ہے السماء جو لفظ ہے اس کی جمع کیا ہے؟ السماء آسمان کو کہتے ہیں۔ مدرس کہتے ہیں جمعها سماوات، السماء کی جمع ہے سماوات۔ ثم سأل المدرس الطلاب عدة اسئلہ، اب استاد اسٹوڈنٹ سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں من خلقک یا ابراہیم، استاد ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم کہتا ہے خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح المدرس من خلقکم یا ابنائی، اے بچوں آپ سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب کہتے ہیں خلقنا اللہ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح پھر استاد پوچھتے ہیں من خلقنی یا عباس، اب ایک اسٹوڈنٹ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو عباس کہتے ہیں خلقک اللہ، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں من خلق الشمس یا عبداللہ، اب عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں خلقہ اللہ، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر استاد پوچھتے ہیں ومن خلق القمر یا عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ چاند کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے خلقہ اللہ، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ومن خلق النجوم یا احمد، ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہ اللہ، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب یعقوب سوال کرتا ہے ان میں سے، طلباء میں سے جو تھا، یا استاد عندي سؤال لیست له علاقۃ بالدرس، لیست له علاقۃ بالدرس، یعنی میرا ایک ایسا سوال ہے جس کا سبق کے ساتھ یا درس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ استاد کہتے ہیں ما ہوا، کیا سوال ہے آپ کا؟ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس، کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ سورج سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ استاد کہتے ہیں نعم ھذا صحیح، یہ صحیح بات ہے۔ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، اب استاد جو ہے آگے سوال کرتے ہیں مزید عثمان سے، عثمان یہ بتائیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا، یعنی کس چیز سے پیدا کیا؟ تو عثمان کہتا ہے خلق اللہ الانسان من طین، کہ اللہ نے انسان کو تین یعنی گارے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے استاد کہتے ہیں احسنت یا عثمان، آپ نے بہت اچھا کہا۔ ومما خلق اللہ الجان یا ابا بکر، ابھی استاد مزید سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر اب یہ بتائیں کہ الجان کو کس نے پیدا کیا؟ مما خلق کہ الجان جن کی جمع ہے، الجان جن کی جمع ہے، یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں خلق اللہ الجان من نار، کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر استاد پوچھتے ہیں کیف عرفت ذلک، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابو بکر کہتا ہے عرفت ذلک من القرآن الکریم، مجھے یہ قرآن کریم سے پتہ چلا۔ فجاء فی سورۃ الاعراف ان ابلیس قال للہ، کہتے ہیں سورہ اعراف میں یہ بات آئی کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں علیہ السلام۔ خلقتنی من نار، پھر وہ ابلیس جو ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے، اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اور اسے غارہ سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ تو استاد پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں احسنت یا ابا بکر، بہت ہی اچھی بات۔ کم سماء خلق اللہ یا عبداللہ، اب استاد پوچھتے ہیں عبداللہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنے آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں خلق اللہ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے۔
پھر استاد سوال کرتے ہیں وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن. اب دوبارہ استاد جو ہے عبد الرحمن کی طرف آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ عبد الرحمن کہتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب استاد اگلا سوال کرتے ہیں ھذا صحیح، کہتے ہیں یہ صحیح بات ہے. قال اللہ تعالیٰ فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات، کہ اللہ نے بہت ساری آیات میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے. فقال فی سورۃ الطلاق، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. وکذلک قال فی کثیر من الآیات انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اسی طرح بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید بھی کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا. اسی طرح سورہ حدید میں کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس میں بھی وہی بات. فی هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. اب یہ ساری باتیں ہو گئی تھی، ان کا چپٹر گزر گیا، تو اسی لحظہ میں یا اسی لمحہ میں کیا ہوتی ہے کہ پیریڈ ختم ہونے کی جو ہے گھنٹی بجتی ہے. وخرج المدرس من الفصل، استاد جو ہے اپنا درس مکمل کر کے کلاس سے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک درس تھا جو استاد نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا، اور یہ عربی میں تھا. الحمدللہ اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے مفاہیم کو. اب انشاءاللہ اس کی تحلیل کی طرف ہم آئیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں.